علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے. درود پاک کثرت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امکانات بڑھ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور ارشاد ہوا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. تو سنت سے محبت کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کرے اور سنتوں پر عمل جس قدر ہو سکے وہ کرے. اور سنت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے، سنت پر عمل کرنا اور ہے اور سنت سے محبت کرنا اور ہے. سنت سے محبت ہو تو عمل خود بخود نصیب ہو ہی جاتا ہے. مثال کے طور پر گھر میں داخل ہو رہا ہے تو سیدھے قدم سے داخل ہو رہا ہے، باہر نکل رہا ہے تو الٹے قدم سے باہر، شوز پہن رہا ہے تو پہلے سیدھا قدم، شوز اتار رہا ہے تو پہلے الٹا شوز اتار رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے تو سیدھا ہاتھ، سو رہا ہے تو سیدھی کروٹ پر. اس لیے کہ جب آدمی باہر سے آیا چل کر، اب جب باہر سے چل کر آیا تو وہ ایک تھکا ہوا ہے، اور اگر اسی تھکن کے ساتھ گھر میں داخل ہو جائے گا تو گھر والوں پر اس کے تھکن کے آثار ہوں گے. گھر والوں پر ہو سکتا ہے غصہ کرے، لیکن جب ایک لمحے کے لیے دروازے پر رکا اور دروازے پر رک کر اس نے یہ خیال کیا کہ میں سیدھا پاؤں اس لیے داخل کر رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، تو وہ باہر کی جتنی بھی ٹینشن لے کر آیا تھا وہ سب اس نے دروازے پر چھوڑ دی، اور اب جب اس کا گھر میں داخلہ ہو رہا ہے تو خیال مصطفیٰ کے ساتھ گھر میں داخلہ ہو رہا ہے. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہا ہے. یعنی سنت پر عمل کرنا صرف یہی نہیں ہے کہ ایک عادت کے حساب سے آدمی نے سیدھا جوتا پہن لیا، سیدھا پاؤں گھر میں داخل کر لیا، یا جناب سیدھی کروٹ پر سو گیا، یا سیدھے ہاتھ سے کھا لیا. یہ فقط ایک عادت کی بات نہیں ہے، یہ خیال کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے کہ جب وہ یہ کام کرے تو اس کا تصور ہو کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں، جبھی تو اجر ملے گا. اگر ایک شخص دعا کرتا ہے اور دعا کے بعد ہاتھ ایسے پھیرتا ہے، کیوں پھیرتا ہے بھائی دعا کے بعد ہاتھ؟ اس لیے کہ سارے پھیرتے ہیں اور عادت بن گئی ہے بچپن سے ایسے ہاتھ پھیرنے کی، تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے ہاتھ پھیرنے کے پیچھے ریزن اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا لہٰذا میں ایسا کر رہا ہوں، تو اسے اس ہاتھ پھیرنے پر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ یہاں ہاتھ پھیرنا یہ اتباع مصطفیٰ میں ہے. اگر کسی کے گھر میں لوکی پکی ہے اس لیے کھا رہا ہے کہ لوکی پکی ہے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اور ایک شخص ہے وہ اس لیے کھا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ لوکی کو پسند فرمایا کرتے تھے تو اسے یہ کھانے کا بھی ثواب ملے گا. اسی طرح سیدھی کروٹ پر سو رہا ہے اس تصور کے ساتھ کہ چونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدھی کروٹ پر سویا کرتے تھے تو وہ بستر پر بھی ہے، تو وہ اپنے محبوب کے خیال کے ساتھ بستر پر ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خیال کے ساتھ بستر پر ہے. تو ہر ادا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال، ان کا تصور، یہ اس کی زندگی میں ایسی الفت لے آئے گا، اس کی زندگی میں ایسی بہار لے آئے گا جس زندگی میں جس بہار کے لوگ متلاشی ہوتے ہیں یہ اس کو نصیب ہوتی ہے جو حقیقت میں سنتوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. جب محبت مصطفیٰ نصیب ہو جائے اور محبت سنت مصطفیٰ نصیب ہو جائے تو یہ تمام چیزیں بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ جو چاہتا ہے خواب میں اس کو زیارت ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ درود پاک کی کثرت کرے. دوسری چیز یہ کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت، آج جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے سامنے یہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی خدمت میں لگ جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو اگر آپ کی اولاد سے کوئی اچھے انداز میں بات کرے گا تو آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں؟ یقیناً ہمیں اچھا لگے گا، کیونکہ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری امت سے محبت کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دعاؤں میں اس وقت بھی یاد رکھا جب آپ پیدا ہوئے، اور اس وقت بھی یاد رکھا جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور اس وقت بھی یاد رکھا جب
آپ نے معراج کا سفر اختیار کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، تو آدمی اگر کسی کی ہیلپ کرے، کسی کی مدد کرے، تو اس تصور کے ساتھ کرے کہ اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے نبی کا امتی ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب وہ کسی کی مدد اور ہیلپ کرے گا تو اسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر عنایت ضرور نصیب ہوگی، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی خدمت اس کے امتی ہونے کی حیثیت سے کی ہے، اور اس نیت کا بھی یہ اجر اور ثواب پائے گا، اور اس نیت کا بھی یہ ثمرہ اور فائدہ پائے گا کہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کی نیت سے کسی کی مدد کری۔ اور چوتھی چیز ہے اپنا تعلق مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط کرے، اپنا ایک رابطہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط کرے، جس طرح آدمی کا رابطہ اس کی اولاد سے ہوتا ہے۔ حالانکہ ارشاد ہوا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام کی تمام چیزوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں محبوب نہ ہو جائے۔ تو بندے کا ایک تعلق ہوتا ہے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر بار سے، ایک تعلق ہوتا ہے کہ اس ملک میں ہو یا نہ ہو، ماں باپ زندہ ہوں یا وصال کر چکے ہوں، مگر ایک تعلق ہوتا ہے، ایک یاد ہوتی ہے، ایک تصور ہوتا ہے، قبر پر حاضری ہوتی ہے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی زیارت ہوتی ہے، بچے ہیں تو ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کی یاد ہوتی ہے، ان سے فون پر بات ہوتی ہے، کیوں؟ ایک تعلق ہے۔ تو ہم اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہے یہ دیکھیں۔ موقع ملنے کے باوجود بھی کیا مدینہ شریف کی حاضری کو ہم آگے ہیں یا پیچھے ہیں؟ جب موقع ملے حاضر ہو جائے، ہاں اس در کی زیارت کو حاضر ہو جائے جس کے بارے میں ارشاد ہوا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں گم رہے، روزانہ کو 12 منٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں رہے، جب ان پر درود و سلام پڑھے تو یوں درود و سلام پڑھے گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا ان کے سامنے حاضر ہے۔ اپنا تعلق ان سے مضبوط کرے۔ کسی کی خدمت کر رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، تو اس تصور کے ساتھ کہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہے۔ کوئی کام کر رہا ہے تو اس اگر پانی بھی پی رہا ہے 3 سانس میں، تو اس تصور کے ساتھ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 3 سانس میں پانی پیا ہے، اس تصور کے ساتھ۔ تو پھر دیکھیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ایسا مضبوط ہو تو انشاءاللہ ضرور خواب میں زیارت ہوگی، اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بلائیں تو ہم دوڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو جائیں، اور کاش کہ جب قبر میں بھی ہوں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کا نور بھی نصیب فرمائے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور معرفت، اللہ تبارک و تعالی اس مقام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا اس مقام کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے اور محبت مصطفیٰ اور محبت الہی نصیب کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جزاک اللہ خیر بلال بھائی، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی آج ہم نے سنا ہے کہ آپ نے بہت ساری مثالیں بھی دے دی ہیں چوپائے کے بارے میں کہ بدترین ہیں جو سنتے نہیں ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ جانور نہیں ہے جو عام جانور ہیں، یا انسانوں کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے؟ انسان ان سے مراد انسان ہے، وہ انسان ہے جو کافر ہے، جو کافر ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اچھا، آج ہم نے جیسے سنا ہے کہ جو ذکر چھوڑ دیتا ہے اس پر معیشت تنگ ہو جاتی ہے، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کل جو ہماری حالت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے، جیسے کرونا جیسی وبائیں آ رہی ہیں، بالکل ٹی جیسی جو وبائیں پاکستان میں فصلوں کے اوپر آ رہی ہیں؟ تو اچھا یہ تو آ گئی، اب یہ اللہ کا جو بھی ہے، اللہ نے معاملہ جو فرمانا ہے وہ تو فرمانا ہے۔ اب اس کو جلدی سے دفع کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا ایسا کیا جائے کہ جلدی سے چلا سب جائے؟ اور بالکل آپ مکمل فرما لیں۔ جی میں بس یہی عرض کرنا تھا کہ اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ جیسے یہ اس سے جیسے اب ہم ایسا کیا عمل کریں، کیا ایسی چیز کریں کہ یہ ہم سے دور ہو جائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نجات دے۔ ایسی جو بھی بیماریاں ہیں، معیشت کی تنگی ہے، اور طرح طرح کی وبائیں اور طاعون جیسی وبائیں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں، ہماری فصلوں پر بغیر جو ہے وہ موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، اور بغیر جو ہے وہ ٹڈی دل جیسے
چیزیں ایسی جو ہے وہ ہمارا اناج ختم کر رہی ہیں، تو اس کے حل دیکھیں کے لیے بات دراصل یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تمہیں بات پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور کتنا تو ہم نے بخش دیا، کتنا تو معاف کر دیا۔ تو آج جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اپنے ہی کیے کا نتیجہ ہے۔ ہر آدمی، کوئی کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے کہ فلاں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا۔ ہر آدمی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائے تو پھر دیکھیں کہ یہ چیزیں کس طریقے سے دفع نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ میرے توبہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ساری دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں۔ یہ بتائیں کہ آج اس وائرس کو کتنے مہینے ہو گئے، ہم نے کوئی سچی توبہ کی؟ ہم دوسرے کی طرف کیوں جائیں؟ ہماری توبہ کا خود کا معیار کیا ہے؟ ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھتی جا رہی ہیں۔ ہم اس کو جناب تو یہ فلاں کا بھیجا ہوا ہے، تو فلاں کا بھیجا ہوا ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ یاد رکھیے مشیت الہی کے بغیر ایک مچھر اپنا پر بھی نہیں ہلا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو ہوا بھی نہیں چل سکتی، ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا اگر مشیت الہی نہ ہو۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ، مگر سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ ہمارے اعمال ہیں۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس سے توبہ اور استغفار کیا جائے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اگر تم استغفار کرو تو تمہارا رب عز و جل بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال کے ذریعے اور تمہاری اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جنتیں بھی بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی چلائے گا۔ لیکن استغفار تو کرو، رجوع تو کرو، توبہ تو کرو، پلٹ کر آؤ تو صحیح۔ جو کچھ ہوا اس پر شرمندگی تو ہو، ندامت تو ہو۔ حکمران سے لے کر نیچے رعایا کے ہر فرد تک، ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرے، اجتماعی توبہ ہو، اجتماعی دعائیں ہوں یا انفرادی ہوں، کسی بھی انداز میں رجوع الی اللہ ہو، تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہی خیر ہوگی۔ اللہ کرے کہ یہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نصیب کر دے۔ بہت زیادہ بے راہ روی ہے، لوگ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نصیحت نہیں پکڑ رہے، اپنے گھر میں مریضوں کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگ نصیحت حاصل نہیں کر رہے، اپنے سامنے جنازے اٹھنے کے دیکھنے کے باوجود بھی لوگ اب نمازی پھر بھی نہیں بن رہے۔ افسوس یہ ہے کہ اپنے سامنے کرونا جیسے مریضوں کے جنازوں کی شکلیں دیکھنے کے باوجود کہ جن کے جنازوں کو کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوتا، اور یہ مرض کسی کو بھی لگ سکتا ہے، ہر عمر والے کو لگ سکتا ہے، ہر چھوٹے بڑے کو لگ سکتا ہے، اور کسی بھی اسٹیج والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو وہ ایک ہی جیسا نقصان دے، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اس مرض کے علاوہ بھی تو موت آنی ہے، تو بندہ نہیں دیکھ رہا اور نہیں نصیحت حاصل کر رہا، بس غفلت کی چادر اوڑے پڑا ہے۔ اور جب تک اس غفلت میں رہے گا تو آپ نے سن ہی لیا کہ ومن اعرض عن ذکری، جو ذکر سے منہ موڑے، تو یہ ذکر سے منہ موڑنا ہی ہے کہ آتا ہی نہیں ہے اللہ کی یاد کی طرف، بندہ کچھ بھی ہو جائے نہیں آتا۔ ایک تو ہے نا کہ کبھی آتا ہے، کبھی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نماز ایک آدھ چھوٹ جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے کہ ایک وقت کی بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور کبھی کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو ہمیں سن بھی نہیں رہی اور سنے گی بھی نہیں۔ نہ صرف ہم سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی اس طرح کی باتیں بیان کرنے والے ہیں ان کو نہ وہ سنتی ہے، نہ سنے گی، اور نہ ہی جو ہے انہوں نے اس طرف آنا ہے، اور وہ سالوں سے، برسوں سے بالکل اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، معاذ اللہ، یاد الہی سے غافل بیٹھے ہیں، بالکل منہ موڑے بیٹھے ہیں، یعنی ویسے مسلمان ہیں جو صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ تو جب یہ حال ہو تو